الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وقال تبارك وتعالى في موضع آخر سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين وقال أنس رضي الله تعالى عنه إذا نزل خدمته فسمعته كثيرا ما يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. عزیزان گرامی، سامعین محترم، گزشتہ مجالس میں ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ کے ہجرت کے چھٹے سال کے احوال آپ کے سامنے پیش کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ذوالقعدہ سن 6 ہجری حدیبیہ سے واپس آئے، صلح حدیبیہ کر کے واپس تشریف لائے۔ ذوالحج کا مہینہ آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ بعد روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 20 دن واپس آ کر مدینہ منورہ میں گزارے، اور پھر آپ نے خیبر کے سفر کی تیاری فرمائی، اور خیبر کا عظیم الشان غزوہ رونما ہوا۔ غزوہ خیبر محرم الحرام سن 7 ہجری میں ہوا۔ گویا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 7ویں سال کے احوال آج کے جمعے سے شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی، اس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اس موقع پہ سورہ فتح نازل ہوئی تھی، اور اس سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ صحابہ کو اور حضور علیہ السلام کو قریبی فتح دینے والے۔ مفسرین نے فرمایا اس فتح سے اشارہ تھا خیبر کی فتح کی طرف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا خیبر کی فتح کا، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ۔ مفسرین کے نزدیک اس کا مصداق خیبر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت ساری غنیمتیں دوں گا، تمہیں بہت ساری غنیمتیں دوں گا جن کو تم لوگے۔ فعجل لکم ہذہ، اللہ نے یہ غنیمتیں تمہیں فوراً دی، جلدی دی۔ یہ جو غنائم ہیں اس سے مراد خیبر کی غنیمتیں۔ خیبر میں یہودی رہتے تھے، اور یہ یہودی بڑے متعصب قسم کے یہودی تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 100 میل کے فاصلے پر ہے۔ کلومیٹروں میں اگر آپ اس کو لیں گے تو 250 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے۔ میری خیبر میں حاضری ہوئی ہے۔ مدینہ کے یہودی بھی سمٹ کر خیبر چلے گئے تھے۔ بنو نذیر نے غداری کی تھی، وہ بھی خیبر میں تھے۔ بنو قریظہ تو قتل ہوئے، بنو قینقاع وغیرہ بھی جلا وطن ہو کر خیبر چلے گئے۔ یہاں 10,000 جنگجو یہودی رہتے تھے جو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار رہتے تھے، اور یہ خیبر کے یہودی تھے جنہوں نے غزوہ احزاب میں کافروں اور مکے کے مشرکین کو تیار کیا اور تیار کر کے حضور کے مقابلے میں لے آئے۔ گویا غزوہ احزاب میں بنیادی اور کلیدی کردار ان یہودیوں کا تھا۔
ورنہ مکہ کے مشرکوں کو یہ جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پہ حملہ کریں۔ پھر بنو غطفان قبیلہ جو جنگجو قبیلہ تھا، غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ کے ساتھ آیا تھا۔ ان کا اصل تعلق خیبر کے ان یہودیوں سے تھا، ان کو بھی مسلمانوں کے خلاف غزوہ احزاب میں لانے والے یہی خیبر کے یہودی تھے، اور انہوں نے ان سے معاہدہ بھی کیا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مل کر، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کرو تو تمہیں خیبر کی کھجوروں کی 1 سال کی آدھی پیداوار ہم تمہیں دیں گے۔ تو یہ بھی ان کا جرم تھا، بغاوت تھی۔ مدینہ کے اندر غزوہ احزاب میں بنو قریظہ نے بغاوت کی، ان کو بغاوت پر اکسانے والے بھی یہی خیبر کے یہودی تھے۔ میں نے جب خیبر احزاب کے حالات بتائے تھے، بیان کیے تھے، تو عرض کیا تھا کہ بنی قریظہ کے سردار کعب کے پاس حیی ابن اخطب آیا تو اس نے تو کنڈی بند کر دی تھی، میں تیری بات ہی نہیں سنتا، تو مجھ سے غداری کروائے گا۔ تو حیی ابن اخطب خیبر سے آیا تھا، اور اس ظالم بدبخت نے جا کر ان کو بھڑکایا، منتیں کی، تیار کی، اور بغاوت پر اکسایا، اور انہوں نے مسلمانوں سے بغاوت کی۔ تو اب ضروری تھا کہ ان اسلام کے دشمنوں کو بھی مزہ چکھایا جائے اور ان کی قوت کو بھی توڑا جائے، تاکہ اسلام محفوظ ہو جائے، اسلام کا دفاع مستحکم ہو جائے۔ 3 بڑی طاقتیں تھیں عرب میں، مشرکین مکہ، بنو غطفان کے قبائل، اور خیبر کے یہودی۔ مکہ کے قریشیوں سے تو معاہدہ ہو گیا، خطرہ ٹل گیا۔ اب ضرورت تھی کہ یہ جو بڑی طاقت ہے، یہ مشرکین مکہ سے بھی زیادہ خطرناک تھے، خیبر کے ان یہودیوں کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کریں تاکہ یہ خطرہ بھی ٹل جائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، خیبر کی تیاری کرو۔ آپ نے غزوہ خیبر پہ جانے کی تیاری کرنے کا صحابہ کو حکم دے دیا۔ یہ 2 بچے لگا دو، باہر کھڑے ہو جائیں، یہ لڑکے بھاگتے ہیں، ان کو باہر بھگا کر واپس آ جائیں، وہیں کھڑے ہو جائیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، تیاری کرو، اور اللہ وعدہ بھی کر چکے تھے کہ تمہیں خیبر میں غنیمتیں دوں گا، تمہیں مال ملے گا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم ہذہ۔ صحابہ کو یقین تھا کہ ہمیں اب غنیمتیں ملیں گی، ہم یہ جنگ جیتیں گے، اللہ جو وعدہ کر چکے، ہماری جیت ہوگی اس جنگ میں۔ مدینہ میں رہنے والے منافقین اور باہر دیہاتوں میں رہنے والے منافقین، انہیں حضور علیہ السلام نے حدیبیہ جاتے ہوئے دعوت دی تھی، ہمارے ساتھ چلو۔ چونکہ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں مشرکین مکہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، تو ہماری ایک معقول تعداد ہونی چاہیے، لیکن ان منافقین نے بہانے بنائے اور یہ نہیں گئے تھے۔ اب یہ منافقین بھی چاہتے تھے کہ چونکہ غنیمتیں ملنی ہیں لہذا ہم حضور کے ساتھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ میں جانے سے پہلے یہ اعلان کر دیا، آپ نے فرمایا
لا تخرجوا معي الا راغبین فی الجہاد فاما الغنیمہ فلا، ہمارے ساتھ وہی جائے جو جہاد کرنا چاہے، تمہیں غنیمت نہیں ملے گی، غنیمت صرف انہی کو ملے گی جو حدیبیہ میں شریک تھے، جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ تھے، ہم غنیمت صرف انہی کو دیں گے۔ چوری کھانے والے مجنوؤں کو غنیمت نہیں ملے گی، خون دینے والوں کو غنیمت ملے گی، تمہیں نہیں ملے گی۔ جانا چاہتے ہو تمہاری مرضی، لیکن صرف جہاد کی نیت سے جاؤ۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، تمہیں خیبر کی زمینیں ملیں گی۔ خیبر بڑا سرسبز شاداب خطہ تھا، یہاں زرعی زمینیں تھیں، آباد زمینیں تھیں، کھجوروں کے باغات تھے، یہاں بہترین قسم کا ماحول تھا۔ تو ان منافقین کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ چلو جاؤ اور جا کر غنیمتیں لے آؤ۔ یہ مشکل گھڑی میں نکلتے نہیں تھے، اور جہاں مالی مفاد ہوتا تھا یہ جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ اور اللہ کے نبی مخلصین کے قدردان تھے، مفاد پرستوں کے نہیں، مخلصین کی قدردانی فرماتے تھے۔ اس لیے اللہ نے پیشگی کہہ دیا، قرآن اتار دیا، اللہ نے پیشگی فرما دیا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها۔ اللہ نے فرمایا جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے وہ تمہیں کہیں گے جب تم غنیمتیں لینے کے لیے خیبر جاؤ گے تو یہ تمہیں کہیں گے ذرونا نتبعکم، وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، ہم بھی تمہارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کہ انہیں غنیمت ملے، یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کا حکم بدلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے صرف انہی کو ملے گی جو حدیبیہ میں ساتھ تھے، لیکن یہ چاہتے ہیں ہمیں بھی ملے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا، میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے تم ہمارے ساتھ مت چلو، ہم نہیں لے جائیں گے تمہیں، جیسے تم حدیبیہ میں نہیں گئے پیچھے رہو، اور یہ میرا اکیلے کا حکم نہیں، کذالکم قال اللہ، اللہ نے ایسے حکم دیا ہے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ منافق اب خیبر میں جائیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ان کو روک دیا گیا۔ حضور نے حکم دیا چلو خیبر۔ مدینہ کے یہودی جو باقی بچے کھچے ہوئے تھے اور منافق، انہیں بڑی تکلیف ہوئی، انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ اب تو خیبر والوں کی بھی خیر نہیں، حضور ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو مار ڈالیں گے، جیسے بنو قریظہ کو مار ڈالا حضور نے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، اس نے تو پیغام بھیجا خیبر کہ محمد تم پر حملہ کرنے والے ہیں، ڈٹ جانا، ذرا ڈٹ کے لڑنا، کچھ نہیں ہوتا۔ انہیں پہلے مخبری ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو یقین تھا کہ فتح ہو کر رہے گی۔ آپ روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں آپ نے اپنا جانشین اور خلیفہ بنایا نمیلہ کو، بعض روایات میں آتا ہے سبا ابن قرظہ کو، سبا کو آپ نے اپنا جانشین بنایا، اور 1400 صحابہ کرام پیدل، 200 صحابہ کرام گھوڑوں پر سوار خیبر روانہ ہو۔ 1400 صحابہ کرام پیدل تھے۔ 100 میل کا سفر ہے، 100 میل کا سفر ہے۔ جب روانہ ہونے لگے
تو حضور کے ایک صحابی ہیں ابی الحدرد رضی اللہ عنہ، بہت غریب تھے، گھر میں فاقہ تھا، جیسے آج کل ہے، لوگ بیچارے مہنگائی سے تنگ ہیں، پریشان ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے کئی جگہ یہ بیان کیا اور آج آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ مہنگائی اور یہ معاشی تنگ دستی صرف ہم پر نہیں آئی، پہلی مرتبہ نہیں آئی، نبیوں پہ بھی آئی، حضور پہ آئی، حضور کے صحابہ پر آئی۔ اور کبھی اللہ آزمائش کے طور پر یہ مہنگائی اور یہ قحط اور تنگ دستی دیتے ہیں کہ مسلمانوں میں صبر کتنا ہے، رجوع الی اللہ کتنا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاعِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی امتوں کو بھی مالی تنگی دی، بدنی تکلیفیں دی تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے دروازے پہ آئیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ توبہ استغفار کے ساتھ رزق بڑھتا ہے، نماز ادا کریں، گناہ چھوڑیں، اس لیے بھی مہنگائی آتی ہے۔ اب جو رسالہ آ رہا ہے صدائے فاروقیہ، اسی موضوع پر میں نے لکھا ہے، اس کو پڑھیے مضمون کو، وقت نہیں کہ میں وہ ساری تفصیل عرض کروں۔ تو تنگ دستی صحابہ پہ بھی آئی۔ ابھی حضرت نے جو خریدے گھر کے لیے، جو کی روٹی بنتی تھی، 5 درہم یا 4 درہم قرض لیا ایک یہودی سے جس کا نام تھا ابی شحم، 4 یا 5 روپے قرض لیا۔ اب جب خیبر جانے لگے، اس نے کہا میرے پیسے دو، میرے پیسے دو، میرے پیسے دو۔ ابھی شہم کہنے لگا، بلیک میل کرنے لگا، میرے پیسے دو۔ حضرت ابی حضرت نے فرمایا، میاں میں خیبر جا رہا ہوں، اللہ نے ہم سے غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے غنیمتیں ملیں گی، میں واپس آ کر تیرا قرضہ اتار دوں گا۔ اس نے کہا اچھا، اب تم خیبر کے خواب دیکھنے لگے ہو، دیہاتیوں سے اور اناڑیوں سے لڑ لڑ کر اب تمہیں خیبر کی جرت ہو گئی۔ تمہیں پتہ بھی ہے خیبر والوں کا، فیہ 10,000 مقاتل، اس میں 10,000 جنگجو ہیں، فیہ التورات، خیبر میں تورات جیسی آسمانی کتاب ہے، 10,000 جنگجو ہیں، تم ان سے جیت کے آؤ گے، میرے پیسے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیسے دے دو۔ آقا میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دے دو اس کے پیسے۔ آقا میرے پاس نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا دے دو نا اس کی رقم۔ صحابہ 3 بار حضور کے سامنے ایک بات عرض کرتے تھے، چوتھی بار نہیں کرتے تھے، پھر حکم کی تعمیل کر لیتے تھے۔ نے کہا ٹھیک ہے حضرت، تشریف لائے۔ 3 کپڑے تھے ان کے پاس، ایک کپڑا بیچا، فروخت کیا، پہننے کے کپڑے بیچے، اور اس کو جا کر قرض دیا۔ قرض دے کے آ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابن اسلم، انہوں نے ایک کپڑا انہیں ہدیہ کر دیا، کپڑے کے بدلے اللہ نے کپڑا بھی دے دیا، قرض بھی اتر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے راستے میں ایک بڑھیا ملی، اس نے پوچھا تیرا کپڑا کہاں گیا؟ انہوں نے کہا میں نے فروخت کیا اور بیچ کر قرض ادا کیا ہے، قرض یہودی کا۔ آج تو مسلمان کا قرض لوگ کھا جاتے۔ حضور کی سیرت یہ ہے، جہاد میں جا رہے ہو قرض اتار کے جاؤ، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں۔ موت کی تیاری میں یہ شامل ہے کہ اپنے قرض اتارو، اللہ کے پاس جاؤ تو سرخ روح ہو کے جاؤ، کسی کا حق ہمارے کندھوں پر نہ ہو، ورنہ مقروض کی بخشش نہیں ہے۔ مقروض جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرض نہ اترے۔ آج تو مسلمان قرض لیتے اس لیے ہیں کہ کھا جانا ہے، ہڑپ کر جانا ہے، خدا کا خوف کرو۔ حضور فرماتے ہیں جو قرض اس نیت سے لیتا ہے ادا کرے گا، اللہ اس کا قرض ادا کرواتے ہیں۔ جس کی نیت ہی خراب ہو اس کا قرض ادا نہیں ہوتا۔
ایک ایک پائی ادا کرنے والے بنو، امین بنو، کرپٹ چور اور خائن نہ بنو۔ مہنگائی کو روتے ہو، مہنگائی ہو گئی، مہنگائی میں تمہارا بھی دخل ہے۔ ہر بندہ خائن کرپٹ بنا ہوا ہے، عام آدمی سے لے کر اور بڑے بڑے سیاستدانوں تک، بڑے بڑے بیوروکریٹس تک، بڑے بڑے ججز اور جرنیلوں تک، ان کے کرپشن کے قصے ہم روز سنتے ہیں۔ کوئی کسی دکان پہ کھڑا ہے تو وہاں چوری کی کوشش کرتا ہے، کوئی کسی کمپنی میں ہے تو وہاں چوری کی کوشش کرتا ہے۔ ڈکیتیاں عام ہو گئیں، جیب میں پیسے جو نہیں، بے روزگاری ہے، ڈکیتیاں مارنا لوگوں نے شروع کر دی۔ پولیس والے اور پٹواری اور محکمہ مال کا تو کہو ہی کچھ نہ۔ ملک کا آدھا پیسہ تو کرپشن میں ہم لوٹ کے کھا گئے۔ بجلی ہم چوری کی استعمال کرتے ہیں، بل اس کا دوسرے لوگ بھرتے ہیں، بیچارے جو بھرنے والے ہیں بل ان کو دینا پڑتا ہے۔ چوروں کی چوری کا بدلہ امانت دار لوگ دے رہے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے، یعنی جو بل دے رہا ہے اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ تو چوری کیوں نہیں کرتا، لہذا چوروں کی بجلی کا بل تو دے۔ پتہ نہیں حکمرانوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کیسی پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں۔ کرپشن نے ملک کو برباد کر دیا، فضول خرچیوں نے ملک کو برباد کر دیا۔ ایک ایک افسر کے لاکھوں کے خرچے، کروڑوں کے خرچے، سیاستدانوں کے سرکاری خرچے، ججوں کے کتنے سرکاری خرچے، اربوں کھربوں چلے جاتے ہیں۔ پھر مہنگائی نہ ہو تو کیا ہو؟ اب خرچے پورے نہیں ہوتے، قرضے لیتے۔ ماشاءاللہ ہر بچہ جب پاکستان میں پیدا ہوتا ہے، ملک اتنا مقروض ہے، 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ وہ پیدائشی مقروض ہوتا ہے۔ ملک کا ہر شہری بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے۔ 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک نے قرضہ دینا ہے۔ اور بھلا قرضے والے مقروض لوگ بھی عیاشیاں کرتے ہیں، کو عقل سے کام لو۔ حضور نے فرمایا یہودی کا قرض ادا کرو۔ انہوں نے کپڑا بیچ کے قرض ادا کیا، اللہ نے مدد کی، کپڑے کے بدلہ کپڑا مل گیا۔ ابھی حضرت کہتے ہیں ہم جنگ میں گئے، خیبر میں گئے، اللہ نے حسب وعدہ ہمیں غنیمتیں دی، میرے حصے میں ایک عورت آئی باندی کے طور پر، اور یہ اسی یہودی کی رشتہ دار تھی، ابھی شہم کی رشتہ دار تھی، اس کے قبیلے کی تھی۔ اللہ کی شان دیکھو، کل اس نے مجھ سے پیسے لینے تھے، آج وہ اپنی رشتہ دار کو خریدنے کے لیے میرے دروازے پہ کھڑا تھا۔ اتنے پیسے لے لو، یہ میری رشتہ دار میرے حوالے کر دو۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ حضور علیہ السلام روانہ ہو گئے، خیبر کا سفر شروع ہو گیا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو طلحہ میرے لیے کوئی غلام، کوئی لڑکا تلاش کر جو سفر میں میری خدمت کرے۔ سفر میں خادم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ابھی حضرت ابو طلحہ نکلے، آگے میں مل گیا، مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیا حضور کے پاس۔ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے خادم ڈھونڈ کے لایا ہوں، آپ کا پرانا نوکر، پرانا غلام، پرانا خادم انس بن مالک۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت انس چھوٹے تھے جب حضور مدینہ تشریف لائے، 10 سال کے تھے۔ 10 سال حضور مدینہ میں رہے، 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی۔ یہ خادم رسول ہیں۔ 10 سال کی عمر میں 11، 12، 13 جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ 10 سال تک انہوں نے آقا کی خدمت کی اور دعائیں لی۔ خدمت سے تو دعائیں ملتی ہیں۔ کتنے صحابہ ہیں انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور نے دعا دی، وہ رنگے گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اور ویسے بھی عزیزو جو خدمت کرتا ہے کہتے ہیں مخدوم بنتا ہے۔ جو یہ چاہے کہ میں مخدوم بنوں، اسے چاہیے کہ وہ خادم بن جائے۔ اللہ خادم کو مخدوم بناتے ہیں، خدمت ضائع نہیں جاتی، درجے ملتے ہیں۔ انس کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
دعا کرتے تھے اور دعا کے اندر بہترین دعا فرماتے. کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کرنی چاہیے، بڑی جامع دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں پریشانیوں سے، والحزن غم سے، مجھے غم سے بچانا، مجھے پریشانیوں سے بچانا، والعجز والکسل، مولا مجھے بے بسی سے بچانا، عاجز آنے سے بچانا. عاجز کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی ایک کام کرنا چاہے نہ کر سکے. ایک طالب علم پڑھنا چاہے نہ پڑھ سکے، یہ عاجز ہے. آپ دکان چلانا چاہیں نہ چلا سکیں، کہیں جانا چاہیں نہ جا سکیں، یہ عاجزانہ ہے. حضور نے اس سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الہم، یا اللہ تفکرات سے، غم سے بچا، والحزن غم اور پریشانیوں سے بچا، والعاجز بے بسی سے بچا، عدم قدرت سے بچا، والکسل سستیوں سے بچا. یہ سستی بھی آج کل ایک مرض بن گئی ہے، ہر کسی پہ چڑھی ہوئی ہے. سستی کی وجہ سے کمائی ختم، روزگار ختم، کمانے نہیں جاتا، بیٹھا ہوا ہے. سستی ہے جی. طالب علم میں سستی چڑھی، پڑھائی ختم، گھر گیا سستی چڑھی، مدرسہ ختم، بیمار ہوا سستی چڑھی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، علاج نہیں جاتا، مر جاتا ہے. ہارٹ اٹیک ہوا، سستی، ہاں جاتی ہے، ہاں جاتی ہے، مر جائے گا. سستی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے، سستی آخرت بھی برباد کر دیتی ہے. میں نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے، سستی پر، کئی سال پہلے لکھا، ہمارے صدائے فاروقیہ میں چھپا ہے، پڑھ لینا. تو یہ خطرناک بیماری ہے. قرآن نے اس کو منافقوں کی نشانی قرار دیا. اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا، سستی کا ذکر ہے. ان کو جب جہاد کے لیے پکارا جائے زمین کے ساتھ چپٹ جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافق نماز پڑھے گا تو سست سستی کے ساتھ، جماعت رہ جائے گی، رکعتیں رہ جائیں گی، ٹکریں مارے گا. تو حضور نے سستی سے پناہ مانگی. آج ہر آدمی کو یہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ سستی ختم. اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ سستی سے بچا، اللہ سستی سے بچا. والبخل، اللہ بخل سے بچا، میں بخیل نہ بنوں. پیسہ موجود ہے خرچ نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اور جو اللہ کا حق نہیں دیتا وہ بندوں کے حق تو ویسے ہی کھا جاتا ہے، اپنا حق بھی ادا نہیں کرتا. کتنے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، بیمار ہیں، دوائی نہیں لیتے پیسہ بچانے کے چکر میں. تو یہ بھی بڑی بیماری ہے. حب دنیا ہے، حب مال ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے، اس سے بچو. والبخل، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا. والجبن، یا اللہ مجھے بزدلی سے بچا، میں بزدل بھی نہ بنوں. بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گیرا، مرنا بھی گیرا. بزدل کی کوئی زندگی ہے؟ بہادر بنو، مومن بہادر ہوا کرتا ہے. وزل الدین وغلبۃ الرجال، یا اللہ قرضے چڑھ جانے سے مجھے محفوظ فرما. بعض لوگوں پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، مقروض ہو گئے. وقہر الرجال، لوگوں کے غلبے سے مجھے بچا، لوگ چڑھ گئے، غالب آ گئے، یہ مغلوب ہو گیا بیچارہ، بے بس ہو گیا. کتنی جامع دعا. آپ ہر سفر میں جہاں بھی اترتے تھے ان کلمات کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. سفر آپ کا جاری تھا، آپ کے کانوں میں آواز پڑی. عامر بن اقوا ایک صحابی ہیں، وہ اونٹ ہانک رہے تھے، ہدی بھی پڑھ رہے تھے، اور اونٹ ہانکتے ہوئے وہ شعر پڑھ رہے تھے. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا.
اللہم لولا انت مہتدینا، اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے ہمیں ہدایت نہ ملتی، ما تصدقنا ہم صدقے نہ کرتے، ولا صلینا ہم نمازیں ادا نہ کرتے، ہمیں نمازوں کی توفیق دی آپ نے، ہمیں صدقے کی توفیق دی آپ نے، ہمیں ہدایت عطا کی آپ نے، اگر آپ کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو ہم گمراہ ہوتے، بے نمازی ہوتے، بے زکوٰۃ ہوتے، زکوٰۃ نہ دینے والے ہوتے۔ فاغفرن فداءً لک الینا، اللہ ہم تجھ پر قربان، تو ہمارے گناہ معاف کر۔ فاغفر فداءً لک الینا، یا اللہ ہم آپ پر قربان، آپ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، مولا ہم پر اطمینان اتار، سکینہ اتار۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قِينَا، کل ہمارا اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ إِنَّا إِذَا سِيحَ بِنَا أَتَيْنَا، ہمیں جب بھی جنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے بلاوا آتا ہے جہاد کا، اتینا تو ہم پیش ہو جاتے ہیں، ہم جہاد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وَبِالسِّيَاحِ يَعْوَّلُوا عَلَيْنَا، ہمارے دشمن چیخ چیخ کر ہم سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ مزے مزے سے یہ شعر پیچھے پڑھ رہے تھے اور اونٹ آگے چل رہے تھے۔ اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفرن فداءً لک الینا والقین سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا انا اذا صیح بنا اتینا وبالسیاح عولوا علینا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کس کی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ من هذا السائق؟ صاحب نے بنایا عامر ابن اقوا، یہ عامر ابن اقوا پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یرحمہ اللہ، اللہ عامر پر رحم فرما، دعا دی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا غفر لک ربک، او عامر بن اقوا میرا رب تیرا رب تیرے گناہ معاف کر دے۔ حضور نے دعا دی۔ اب یہاں ایک لطیفہ سمجھو، صحابہ کہتے ہیں حضور جب کسی کا نام لے کر دعا دیتے تھے، خاص طور پر جب نام لے کر کسی کو دعا دیتے تھے، یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شہید ہو جائے گا۔ اب یہ جنگ کا سفر ہے، اس سفر میں اللہ کے نبی نے عامر بن اقوا کو نام لے کر مشخص کر کے دعا دی، یرحمہ اللہ۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے۔ تو صحابہ سمجھ گئے عامر بن اقوا شہید ہونے والے ہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، کہنے لگے آقا لولا امتعتنا بعامر، حضرت آپ نے عامر کو شہادت کی دعا دے دی، کچھ دن اسے ہمارے پاس رہنے دیتے، ہم اس سے نفع حاصل کرتے، کچھ دن بیچارہ اور جی لیتا، ہم اس سے نفع حاصل کرتے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا قافلہ جا رہا ہے خیبر کی طرف۔ اب جب عمرے پہ جانا تو خیبر جانا، اور ساتھ یہ قصہ بھی یاد کر کے جانا، جو میں آپ کو واقعات سیرت کے سنا رہا ہوں اب تو یہ چھپ بھی گئے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ جو کچھ میں جمعے میں بیان کرتا رہا ہوں 2 جلدیں چھپ گئی ہیں، چھپ رہی ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ امید ہے اگلے جمعے تک آ جائیں۔ اب ان کتابوں کو اپنے پاس رکھ لینا، اور اللہ جب تمہیں لے جائیں تو جہاں جاؤ ساتھ یہ حصہ کھول لینا، مطالعہ کرنا، تو تمہیں اللہ کے نبی کے عشق اور محبت میں اللہ استغراق عطا فرمائیں گے، ڈوب جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک مقام رجی ہے، ایک وہ مقام رجی ہے جہاں غزوہ رجی ہوا، سریہ رجی، جہاں 8 صحابہ شہید ہوئے تھے، اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا جانے کے لیے۔
کیوں؟ حضور میں بڑی جنگی حکمت عملی تھی. قبیلہ بنو غطفان سے خیبر والے مدد مانگ چکے تھے اور یہ جنگجو قبیلہ تھا، عرب کی بڑی طاقت تھی. غطفان گھر سے نکل گئے تھے، یہودیوں کی امداد کے لیے نکل پڑے تھے. حضور ان کے علاقے کے پاس سے گزر کے گئے. رات کو آپ ٹھہرے تو غطفان نے شور سنا، آواز سنی، خیموں کی روشنیاں دیکھی، وہ ڈر گئے. کہا ہم دوسروں کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، ہماری تو اپنی خیر کوئی نہیں. وہ واپس آ گئے. یہ حضور کی جنگی حکمت عملی. وہ واپس آ گئے، وہ یہودیوں کو بھول گئے، انہیں اپنی فکر پڑ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتانے والے 2 شخص تھے، ان سے کہا میاں ایسے راستے سے لے جاؤ جو شام کی طرف سے خیبر میں داخل ہوتا ہو، مدینے کی طرف سے نہ. مدینہ کی طرف سے جائیں تو شمال کی طرف سے داخلہ ہونا ہوتا ہے، اور شام کی طرف سے آئیں تو مخالف سمت سے داخلہ ہے. شام کی طرف سے ہمارا داخلہ ہو، شام ملک ہے، شام کا راستہ اسی طرف ہے، اس طرف سے ہم نے داخل ہونا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو اسی راستے سے لے جائیں گے، اوپر سے اپوزٹ مخالف راستے سے آپ خیبر داخل ہوں گے. آپ میں جنگی حکمت عملی تھی. وہاں سے آپ کیوں داخل ہونا چاہتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ یہودی خیبر چھوڑ کر شام نہ بھاگ جائیں، وہ راستہ بند ہو جائے. چونکہ یہودی شام میں بھی رہتے تھے، یہ وہاں نہ نکل جائیں، یہیں پر ان کی ٹھکائی ہو. اور دوسرا بنو غطفان کا راستہ بھی بند ہو جائے. حضور علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. اب ان راہبروں نے کہا آقا وہاں آئے ہیں، اب اس کے آگے جتنے راستے ہیں آپ جس راستے سے بھی داخل ہو جائیں آپ خیبر پہنچ جائیں گے. میرے آقا نے فرمایا نام کیا ہے ان راستوں کا؟ انہوں نے کہا یہ راستہ اس کا نام حزن ہے. حزن کا معنی سخت. فرمایا نہیں اس راستے سے ہم نے نہیں جانا. حضور نیک فعال لیا کرتے تھے، معنی بھی ذہن میں رکھتے تھے. حزن کا معنی سخت، نہیں اس راستے سے نہیں جانا. حضرت یہ دوسرا راستہ اس کا نام شاس. اچھا شاس کا معنی اضطراب، پریشانی. فرمایا نہیں اس راستے سے بھی نہیں جانا. یہ تیسرا راستہ اللہ اکبر، اس کا نام حاطب. حاطب کا معنی لکڑیاں جمع کرنے والا، لکڑ ہارا. فرمایا اس راستے سے بھی نہیں جانا. حضرت عمر نے کہا اب تو حضرت ایک ہی راستہ باقی ہے. فرمایا اس راستے کا نام کیا ہے؟ کہا گیا مرحب. مرحب کا معنی کشادگی. فرمایا ہاں اس راستے سے چلو. راستے میں عصر کی نماز کے وقت مقام صحبا پہ پہنچے. میرے آقا نے یہاں 2 رکعت نماز نفل عصر کی ادا فرمائی. عصر کے بعد فرمایا لاؤ کچھ کھانے پینے کے لیے. کچھ نہیں تھا سوائے ستو کے. آپ نے ستو نوش فرمایا، اور ستو آگ میں پک کر بنایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ستو جیسے بناتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی بنتا ہے. گندم کو ابالتے ہیں نا، ابال کے خشک کرتے ہیں پھر پیستے ہیں. تو آپ نے آگ سے یہ پکے ہوئے ستو نوش فرمائے. اسی وضو سے مغرب ادا کی. اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز سے، مما مست النار سے، مما غیرت النار سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ نے مغرب پڑھی. رات کو آپ عشاء کے بعد خیبر پہنچ گئے. لیکن خیبر پہنچنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرما لی، اور دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرمایا الہ العالمین اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما اذرینا. یہ حضور نے دعا کی انا نسألک من خیر هذه القریہ وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر ما فیها. بڑی پیاری دعا ہے، اور آپ جب بھی کسی علاقے میں جاتے تو یہ دعا مانگتے. بڑی جامع دعا، حفاظت کی دعا.
अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सब'i वमा अज़ललना, 7 आसमानों के रब और 7 आसमानों ने जिन जिन चीज़ों पे साया किया उसके रब, व रब्बल अर्ज़ि सब'i वमा अक़ललना, 7 ज़मीनों के रब और ये ज़मीनें जिन जिन चीज़ों पर बिछाई हुई हैं उनका रब, व रब्ब शयातीन वमा अज़ललना, शैतानों के रब और जिन जिन को शैतानों ने गुमराह किया उसके रब, व रब्बर रियाही वमा अज़रैना, हवाओं आंधियों के रब, जो जो चीज़ें हवाएं और आंधियाँ उड़ाती हैं उनके रब। इन्ना नस्अलुका मिन खैरि हादिल क़रिया, इस बस्ती की हम आपसे खैर मांगते हैं, व खैर आलहा, इस बस्ती के रहने वालों की भी भलाई मांगते हैं, व नऊज़ु बिका मिन शर्रिहा, इस बस्ती के शर से पनाह मांगते हैं और बस्ती के रहने वालों से भी पनाह मांगते हैं। ये दुआ की, फरमाए इक़दिमू बिस्मिल्लाह, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के आगे चलो, चल पड़े। रात को पहुंच गए खैबर। हुजूर का तरीका ये था, रात को आप दुश्मन पे हमला नहीं करते थे, और देखो मेरे नबी के अक़दार कितने आला है, हुजूर सोए हुए लोगों पे हमला नहीं करते थे, औरतों पे हमला नहीं करते थे, बच्चों पे, दुश्मन के बच्चों पे भी नबी ने हमले नहीं किए, रात को हमला नहीं किया। किसी को क्या पता, लोग शब खून मारते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम रात को हमला नहीं करते थे। सुबह होती इंतज़ार करते, आज़ान की आवाज़ तो नहीं आ रही, आज़ान की आवाज़ आ रही है, हमला नहीं करते थे। निशानी होती थी ये मुसलमानों की बस्ती, आज़ान की आवाज़ नहीं आती थी, मेरे नबी हमला कर देते थे, सुबह के वक्त जंग शुरू करते थे हुजूर। आज रात हुजूर पहुँचे हैं, आज रात से पहले यहाँ के यहूदी, उनको इत्तला थी हुजूर आने वाले, 10,000 जंगजू निकलते, सफ बनाते, असला हाथ में होता, और असला हाथ में लेकर ये जंगजू कहते मुहम्मदुन यग़ज़ूना हैहाता हैहाता, अच्छा मोहम्मद हमसे लड़ेगा, बड़ी दूर बात है, बड़ी दूर बात है, ये उसका ख्वाब है, हमसे वो लड़ेगा। मुहम्मदुन यग़ज़ूना हैहाता हैहाता, हैहाता बऊदा के माने में बहुत दूर बात है, बहुत दूर बात है। रोज 10,000 का लश्कर सफ बना के खड़ा होता था, पहरा देता था। आज रात ये नहीं निकले, जिस रात हुजूर ने पहुंचा था इनको जुर्रत नहीं हुई, हरकत भी नहीं की, कोई नहीं निकला। आका तशरीफ ले आए, खैबर के बाजार तक पहुंच गए, यहूदी सोए हुए हैं, आज रात उनको गहरी नींद आ गई। सुबह इनके मुर्गों ने भी अजान नहीं दी। सीरत निगार लिखते हैं आमतौर पर आपको पता है 3-4 बजे तहज्जुद के वक्त में मुर्ग भी अजान देना शुरू कर देते हैं, आज रात मुर्ग भी नहीं बोले। सुबह सूरज की गर्मी ने लगी तो उठे, और ओहो देर हो गई, उठे तो अपने टोकरे सर पे रखे, कुदाले हाथों में ली, पहोड़े उठाए, कुदाले उठाई, टोकरे उठाए, काश्तकार थे, खेतों में जाने लगे। आगे गए तो देखा हुजूर मौजूद हैं, चीख के कहने लगे जा मुहम्मदुन वल खमीस, जा मुहम्मदुन वल खमीस, मोहम्मद आ गए, मोहम्मद का लश्कर आ गया। अरबी में लश्कर को खमीस कहते हैं, खमीस का माना है खम्स से 5, चूँकि लश्कर के 5 हिस्से होते हैं, एक होता है मुक़द्दमातुल जैश, एक होता है मैमना, एक होता है मैसरा, एक होता है कल्ब, एक होता है साका। ये पहले ज़माने में जो जंग का तरीक़ा था, एक लश्कर आगे होता था, छोटा लश्कर, वो जाके इंतज़ामात करता था, उसको मुक़द्दमा कहते थे। मुक़दमे की वजह तस्मिया हमारे तालिब इल्मों ने यही पढ़ी है, मुक़द्दमतुल जैश से, और मुक़द्दमतुल जैश मकसूद से पहले होता है। फिर एक लश्कर दरमियान में होता था, एक दाएं, एक बाएं, एक पीछे, 4 ये हो गए, 5वां हो गया। इन 5 का नाम था खमीस। जा मुहम्मदुन वल खमीस, और ये हुजूर को देखकर डर कर भाग गए, दौड़े अपने अपने घरों की तरफ।
میرے نبی نے فرمایا انا خریبت خیبر انا اذا نزلنا بساحت فساء صباح المنذرین، خیبر برباد ہو جائے، خیبر اجڑ گیا، خیبر برباد ہو گیا، ہم جس جگہ جاتے ہیں وہاں ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے، بچ نہیں سکیں گے یہودی۔ انا اذا نزلنا بساحت فساء صباح المنذرین، ڈر گئے یہودی۔ یہاں بڑے قلعے تھے، آج بھی کئی قلعے باقی ہیں، جب جانا تو دیکھ لینا، کئی قلعے آج بھی باقی ہیں۔ بعض نے کہا 8 قلعے تھے، بعض نے کہا اس سے بھی زیادہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان قلعوں کو فتح کرنا شروع کیا، جنگ شروع ہو رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، حباب ابن منذر نے کہا یا رسول اللہ یہاں آپ خود ٹھہرے ہیں یا اللہ کے حکم سے؟ حضور نے فرمایا میں خود ٹھہرا۔ فرمایا میرا مشورہ ہے، یہ بالکل قریب ان کا قلعہ ہے، یہ آپ کو تیر بھی مار سکتے ہیں، پتھر بھی مار سکتے ہیں، ہم اور آپ ہماری حرکتوں کو یہ نوٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہمیں ان کی حالت کا پتہ، اور اس جگہ وبا بھی ہے، آپ جگہ بدل لیں، میرا مشورہ ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا اچھا مشورہ۔ حضور اپنے صحابہ کا مشورہ سنتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، ان سے مشورہ کرتے بھی تھے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، ہر کام مشورے سے کرو، اور کسی کا اچھا مشورہ آ جائے چھوٹا ہی کیوں نہیں مانو، قبول کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، جس نے مشورے سے کوئی کام کیا اسے شرمساری کبھی نہیں ہوگی، جس نے مشورے سے کام کیا اسے شرمساری کبھی نہیں ہوگی۔ شرمساری سے بچنا ہے، مشورے کرو، مشورے مانو۔ حضور نے مشورہ مانا، جگہ بدلی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام قلعوں کی طرف تشریف لے گئے۔ سب سے پہلا قلعہ، اس کا نام تھا ناعم۔ آپ نے ناعم قلعے کا محاصرہ کیا۔ یہاں دشمنوں نے اوپر سے چکی کا ایک پارٹ نیچے پھینکا، وہ پہلے زمانے میں پتھر والی چکیاں ہوتی تھی، یوں چلائی جاتی تھی، وہ اوپر سے پتھر پھینکا۔ حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں محمود ابن سلمہ، ان کے سر پہ لگا، کچلے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ نے یہ قلعہ فتح کرا دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے قلعے کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، یہودی یہاں سے نکلے، اگلے قلعے میں جا کے گھس گئے۔ یہ بڑا سخت قلعہ، اس کا نام تھا قموس قلعہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر میں درد پڑ گیا، درد شقیقہ اٹھا۔ آپ کو آدھے سر کے درد کو درد شقیقہ کہتے۔ حضور بیمار بھی ہوتے تھے، حضور پہ بشری تقاضے بھی تھے، اس لیے کہ معبود بیماریوں سے پاک ہے، مخلوق بشر انسان ان کو بشری تقاضے آتے ہیں۔ حضور کو بھوک بھی لگتی تھی، اللہ کے نبی کو بخار بھی آتا تھا، اللہ کے نبی کو سردی بھی لگتی تھی، گرمی بھی لگتی تھی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہے، لیکن عام بشروں کی طرح نہیں، عام انسانوں کی طرح نہیں۔ کیسے؟ محمد بشر لا کالبشری کالیاقوت حجر لا کالحجری۔ ایک عام پتھر ہے، ایک یاقوت پتھر ہے۔ عام پتھر بھی پتھر، یاقوت بھی پتھر، لیکن کروڑوں پہاڑ ایک یاقوت پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسے میرے اور آپ کی طرح بھی لاکھوں انسان ہیں، حضور بھی انسان ہیں، لیکن جیسے یاقوت اور عام پتھر کا مقابلہ کوئی نہیں، ایسے حضور اور عام انسانوں کا مقابلہ کوئی نہیں۔ ہم آپ بشر ہیں، حضور افضل البشر ہیں، افضل المخلوقات ہیں، افضل کائنات ہیں، سید کائنات ہیں، امام الانبیاء، امام النبیین، امام المرسلین ہیں، لیکن ہیں تو انسان۔ بخار آ گئے، سر میں درد ہو گیا، شقیقے کا درد تھا۔
صحابہ نے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا. قلعہ بڑا سخت تھا، قموس کا قلعہ. حضرت ابو بکر صدیق کو جھنڈا دیا. یاد رکھو خیبر میں حضور نے امی عائشہ کے دوپٹے کا جھنڈا بنایا تھا. کہو نا سبحان اللہ. امی عائشہ کا دوپٹہ وہ خیبر میں یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کا پرچم تھا. اس لیے یہودی بھی عائشہ سے چڑھتے ہیں، یہودیوں کی نسل بھی عائشہ کو بک بک کرتی. یہ یہودیوں کو عائشہ سے تکلیف ہے. جھنڈا دیا ابو بکر تم جاؤ لڑو. لڑتے رہے صبح سے شام تک جنگ، قلعہ نہیں فتح ہوا. اگلے دن حضرت عمر سے کہا عمر تم جاؤ لڑو، قلعہ فتح کرو. لڑتے رہے شام تک، قلعہ فتح نہیں ہوا. اللہ کی مرضی، جس کے ہاتھ پر فتح کروائے. سبحان اللہ. آج فرمایا اعطی الرایۃ غدا رجل یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. کل جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ رسول کا پیارا ہے، اللہ رسول اس سے پیار رکھتے ہیں، اور فتح بھی ملے گی. سب کو انتظار ہے، رات سب کی انتظار میں گزری. حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں کبھی اقتدار کی خواہش نہیں آئی، عمارت کی خواہش نہیں آئی، سوائے سے ایک موقع پہ میرے دل میں بھی تھا حضور جھنڈا مجھے دے دے. ہر ایک چاہ رہا تھا حضور جھنڈا اسے دے دے. اس لیے کہ فرمایا تھا جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ اور رسول کا محب اور عاشق بھی ہوگا، اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہوگا، محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا. یہ بڑی شان ہے، یہ بڑا مقام ہے. اگلا دن آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا این علی، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم تھا. آج کل جیسے بیماری آئی ہوئی ہے، کوئی میری بھی آنکھیں رات متاثر ہو گئی، کوئی پاؤں میں شدید تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، بخار ہو جاتا، پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو گھسیٹ کے آپ کے پاس آیا ہوں. آنکھوں میں تکلیف ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں. صحابہ نے کہا حضرت ان کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے. فرمایا بلاؤ علی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے. آگے پٹی باندھی ہوئی تھی، بالکل نظر نہیں آ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے لعاب لگایا، ایک روایت میں آتا ہے حضور نے علی کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا اور ہاتھ پھیرا. حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھیں پہلے سے زیادہ تندرست اور بینا ہو گئیں، بیماری کا نام و نشان مٹ گیا. کبھی اس کے بعد مجھے آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوئی. کون سبحان. یہ وہی لعاب ہے جو ہجرت کی رات ابو بکر کی سانپ کے زہر والی ایڑی پہ لگا تھا تو اللہ نے ابو بکر کی ایڑی کو شفا بخشی. آج علی کی آنکھوں پہ لگا ہے تو اللہ نے علی کی آنکھوں کو شفا بخشی. سبحان اللہ. جھنڈا دیا، فرمایا جاؤ علی. قموس کا قلعہ ہے. آگے گئے تو مرحب نکلا. مرحب بڑا بہادر تھا، یہودیوں کا بڑا پہلوان تھا، بڑا جنگجو تھا. قریب آ جائے، جگہ بن جائے، قریب آ جائے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ. قریب آ جائے. بڑا جنگجو تھا. مرحب نے دیکھا، کہتا ہے قد علمت خیبر وانی مرحب شاک الصلاح بطل مجرب. رجزیہ شعر پڑھا. قد علمت خیبر وانی مرحب، پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. شاک الصلاح بطل مجرب، میں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، بڑا بہادر ہوں، بڑا تجربہ کار ہوں. حضرت علی سے پہلے ایک اور صحابی ہیں عامر بن اقوا، وہ آگے بڑھے. انہوں نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں اس مرحب کا، اور انہوں نے شعر پڑھا قد علمت خیبر انی عامر. خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں. شاک الصلاح بطل معامر، میں بھی ہتھیار پہننے والا ہوں، بہادر ہوں، جنگجو ہوں. اور تلوار چلائی، اس نے تلوار روکی، یہ تلوار پلٹ کر ان کی پنڈلیوں، اپنی پنڈلیوں پہ لگ گئی. اسی میں یہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے.
لوگوں نے کہا عامر تو جنت میں نہیں جائے گا، اس نے اپنے آپ نے فرمایا عامر جنت میں جائے گا، یہ شہید ہے، آپ نے جنازہ پڑھا ہے۔ جان بوجھ کے اپنے آپ کو مارو تو خودکشی ہے، حرام موت ہے۔ عامر نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو نہیں مارا۔ اس کے بعد علی المرتضیٰ شیر خدا تلوار ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور انہوں نے کہا سن لے مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے شیر کو کہتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ بعض سیرت نگار لکھتے ہیں حضرت علی کو کشف ہوا، اور وہ کشف یہ ہوا کہ اس رات مرحب نے خواب دیکھا تھا کہ ایک شیر مرحب کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے پھینک رہا ہے۔ حضرت علی نے اس طرف، اس کے خواب کی طرف اشارہ کیا، جنگ سے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کلیس غابات کریہ المنظرا، میں جنگل کے شیروں کی طرح ہوں جن کو دیکھنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، کریہ المنظر ہوں، جنگل کے شیروں کی طرح ہوں۔ یہ سنا اس پہ کپ کپی لگ گئی۔ حضرت علی نے تلوار نکال کے ماری، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، گر گیا۔ اللہ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ اب اس کا بھائی نکلا، مرحب ہلاک ہو گیا، اس کا بھائی نکلا، اس نے کہا حل من مبارزن، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ اب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے نکلے، یہ حضور کے پھوپھی زاد ہیں، ان کی والدہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی تھی، یہ نکلے، حضرت صفیہ ساتھ تھی، کہنے لگی بھتیجے میرا بیٹا قتل ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرا بیٹا قتل نہیں ہوگا، تیرا بیٹا قتل کر کے آئے گا، مار کے آئے گا۔ حضرت زبیر آگے بڑھے اور وار کیا، مرحب کا بھائی بھی قتل ہو گیا۔ 20 دن تک یہ قلعے میں، قلعے کے ارد گرد مسلمانوں کا محاصرہ رہا، 20 دن تک۔ 21ویں دن حضرت علی المرتضیٰ سے اللہ نے یہ قلعہ فتح کروا دیا۔ ہم تو حضرت علی کی عظمت، شجاعت، بہادری کو نہ مانے تو ہمارا ایمان نہیں۔ اللہ نے یہ کمال حضرت علی کو دیا، اس لیے ہم کہتے ہیں صداقت صدیق زندہ باد، عدالت فاروق زندہ باد، حیاء عثمان زندہ باد، شجاعت علی زندہ باد۔ ہم حضرت علی کی شجاعت کے قائل ہیں۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا جب یہ قلعہ فتح کیا تو خیبر کا در توڑا حضرت علی، اور اس دروازے کو توڑ کر یوں اٹھا لیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم 8 لوگ تھے، ہم 8 نے مل کر کوشش کی کہ اس در کو اٹھائے، ہم نہیں اٹھا سکے، اکیلے علی نے خیبر کا در توڑ کر اس در کو اٹھا لیا۔ اللہ چاہتے یہی تھے۔ آج کیا یہ اعزاز علی کے نام لکھا جائے، علی کے نام لکھا گیا یہ اعزاز۔ یہ قلعہ بھی فتح ہوا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اگلے قلعے میں گئے۔ یہ مصعب بن معاذ کا قلعہ تھا، یہاں یہ جو قلعہ قموس فتح ہوا، اس سے حضرت صفیہ گرفتار ہوئی جن سے بعد میں حضور کی شادی ہوئی۔ ان کی 2 چچا زاد بہنیں وہ گرفتار ہوئی۔ حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی جو قریظہ کو اکسانے والا تھا، وہاں قتل ہوا، اور ان کی تازی شادی ہوئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام کنانہ بن الربی تھا۔ کنانہ بن الربی، ان کی شادی کا قصہ حضور سے، ان کی شادی کیسے ہوئی، کنانہ کیسے قتل ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں، یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ۔ تو یہ گرفتار ہوئی، حضور اگلے قلعے میں تشریف لے گئے، مصعب بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قلعہ، اور یہ قلعہ ایسا تھا صحابہ بھوک سے نڈھال تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ دعا کیجیے، بہت بھوک لگی۔ میں پھر کہتا ہوں، او مہنگائی کا رو نہ رو کر خودکشیاں نہ کرو، حرام موت نہ مرو،
نبی کے صحابہ پر بھی برے وقت آئے، سن نہیں رہے تم؟ کتنے عرصے سے میں حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں، ہر جنگ میں سفر میں صحابہ بھوکے، حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے، احزاب میں پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اب یہاں صحابہ شکایت کر حضرت کھانے کو کچھ نہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بھی انسان تھے، سفر بھی تھے، انہوں نے صبر کیا، اپنے اللہ سے تعلق جوڑا، وقت آیا کہ اللہ نے انہیں امیر کبیر بنا دیا۔ تم بھی اللہ سے تعلق جوڑو، روٹھے رب کو مناؤ۔ ہم سے اللہ روٹھ چکا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے جو قوم بددیانتی خیانت کرتی ہے، جو قوم کم تولتی ہے، کم ناپتی ہے، کرپشن کرتی ہے، اللہ اس قوم میں قحط مسلط کر دیتے۔ کرپشن تمہارے اندر عام ہے، پوری قوم کرپٹ ہو گئی ہے، دنیا میں بدنام ہو گئی، 2 نمبریاں کرتے ہیں ہم، پھر مہنگائی کیوں نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے اللہ اس قوم سے بارشیں روک لیتے ہیں، قحط میں ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، بخار چڑھ جاتا، تب چڑھ جاتا ہے زکوٰۃ کا نام لو، بیماریوں پہ کروڑوں لگاتے ہیں، کچہریوں میں کروڑوں لگاتے ہیں، جو رب دے رہا ہے سب رب کا دیا ہوا، اس میں سے 2.5% اللہ کے نام پہ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، عشر نہیں دیتے، تو پھر مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی قوم کی عورتیں بد کردار ہو گئی تھی، سنتے نہیں ہو؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ حملہ کر دیا تھا، نتیجے میں 7 سال تک قحط آیا تھا۔ اور آج زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، یہ 3 بڑے جرم ہیں جن کی وجہ سے مہنگائی، قحط، معاشی بدحالی آتی ہے۔ قوم کو چھوڑنے پڑیں گے معاشی بدحالی سے نجات کے لیے۔ فحاشی عریانی سے توبہ کرو، بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے دو، ان کو چادریں پہناؤ، ڈگریوں، آج بیٹیاں ڈگریاں لینے کے لیے عزتوں کی سودے کرتی پھرتی ہیں یونیورسٹیوں میں، تو قحط نہ آئے تو کیا ہو؟ زکوٰۃ کا اہتمام کرو، کرپشن سے توبہ کرو، چوریاں چھوڑو، بددیانتیاں خیانتیں چھوڑو، پھر یہ عذاب دور ہوگا، ورنہ یہ عذاب نہیں دور ہوتا۔ اللہ روٹھے ہوئے ہیں، صحابہ نے کہا حضرت بھوک لگی ہے، حضور نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ ان کے کھانے کا انتظام کر۔ یہ قلعہ فتح ہو گیا، اس قلعے سے ایک بڑا غذائی ذخیرہ صحابہ کو میسر آ گیا، چربی مل گئی، اس سے جو مل گئے، آٹا مل گیا، صحابہ نے مزے سے کھانا کھایا، تو یہ تیسرا قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها ويبني